الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين البرين. والله عنهم بالإحسان وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین فقط و فقط دین مبین اسلام. دین مبین اسلام یہ وہ دین ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یشکر المخلوق لن یشکر الخالق. جو کوئی بھی مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے. لہذا ہم ہمیشہ پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ دنیا کی تمام تر مشکلات کے ساتھ، تکالیف و پریشانیوں کے ساتھ جو کہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ہیں، انسان کو نماز اور خدا سے دور کرنے والی رکاوٹوں کے ساتھ کہ وہ جو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اول وقت نماز جمعہ میں حاضر ہیں. فقط اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کام کو انجام دے سکیں. امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے پروردگار کو پہچانا. انسان بہت مرتبہ، انسان کی فطرت نیکی ہے، اچھائی اس کی فطرت ہے، وہ بہت مرتبہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی
اچھائیاں، نیکیاں، اچھی باتیں اسے معلوم ہیں، ان سب کے اوپر عمل پیرا ہو، ان سب کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ ہر وہ اچھی بات، ہر وہ اچھی چیز کہ جو اسے دنیا میں لوگوں کے اندر دکھائی دیتی ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بھی وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں آ جائیں، لیکن فقط اور فقط وہ نیکیاں اور اچھائیاں اس کی زندگی میں آ پاتی ہیں کہ جس میں اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ نیکی جو ہماری زندگی میں ہمیں دکھائی دے، ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ارے الہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نماز میں آ سکوں، تیرا شکر ہے کہ دنیا کی مشکلات کی پریشانی میں سے میں محفوظ رہ سکوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اسپتالوں میں چکر لگا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ نمازیں پہنچیں لیکن مجبور ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی مسافرتوں میں گرے ہوئے ہیں، نہیں چاہتے اس وقت وہ سفر کریں لیکن مجبور ہیں، نماز جمعہ حاصل نہیں ہے۔ اب اگلے ہفتے تک جو جیے گا اس کو یہ سعادت ملنے والی ہے، اور اگلے ہفتے تک کون جیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگلا ہفتہ تو دور، میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ اگلا ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم آج کے روز، آج کے اس گھنٹے، اس منٹ، اس وقت، اس سیکنڈ اور اس لفظ کے نام سے فے تک بھی ہم پہنچیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہزارہ ویڈیو، ہزاروں عینی مشاہدات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ابھی اپنے شام کے کھانے کا کچھ انتظام کر رہا تھا لیکن شام ہونے نہ پائی، اپنے زندگی کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا لیکن وقت نے موقع نہ دیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ ہاں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، اگلے سال میں یہ کرنے والا ہوں، کچھ مہینے بعد ایسا ہو جائے گا، آج سے میں یہ کیا کروں گا۔ لیکن جس چیز کو موت روک دے اس میں کسی کی ہمت نہیں جو اس کام کو پورا کر سکے۔ اور اگر ہم کسی کام کو انجام دے پا رہے ہیں تو فقط و فقط پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے، اسی کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں اجازت دی اور جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم دنیاوی اور اخروی امور میں حاضر ہو سکیں۔ اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آج 10 شعبان ہے، کل کے روز 11 شعبان ولادت باسعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ جو کہ کل کے روز ہے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، پروردگارہ ہمیں بھی اس جوان اہل بیت، اس حسین کے چاہنے والے بیٹے کی جیسی زندگی اور انہی کی جیسی موت عنایت فرما کہ ہمارا خاتمہ انہی کی روش پہ ہو، انہی کی طرح ہو۔ پروردگارہ جیسی سعادتیں تو نے اہل بیت کو بخشی ہیں، وہ سعادتیں جتنے کہ ہمارا ظرف ہے اتنی ہمیں بھی بخش، اور ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میں آپ لوگوں کو اس بابرکت دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد
منگل کے روز 14 شعبان، نیمہ شعبان ہے، اور انشاءاللہ اس روز کے اعمال اس روز انشاءاللہ ہم منگل کی شام میں نماز مغرب میں ادا کریں گے۔ بے حد بابرکت رات ہے۔ بعض روایات اس رات کے شب قدر ہونے کے بارے میں اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی اشارہ کرتی ہیں، اور اس سے اگلا روز یعنی بدھ کے روز روز ولادت باسعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ امام کہ جو 1200 سالوں سے اپنی رہبری کے فرائض انجام دے رہا ہے، وہ امام کہ جو اپنے شیعوں کو اس طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری مثال غیبت کے زمانے میں امام کی مثال اس طرح سے ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج ہوا کرتا ہے۔ کہ سورج دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن جتنی گرمی اور جتنے فائدے اسے لوگوں تک پہنچانے تھے وہ نہ دکھائی دینے کے بعد بھی لوگوں تک وہ فائدے پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت کی عرض کرتا چلوں کہ جس میں امام بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ ہمارے شیعوں سے اگر ہماری نگاہ تم سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے، یا اگر تم ہماری نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جاؤ گے تو لوگ تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طریقے سے جب شہد کی مکھی کا پرندوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شہد ہے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے کھا ڈالتے ہیں۔ اگر ہماری نگاہ تم سے ہٹ جائے تو لوگ تمہیں اسی طریقے سے کھا جائیں گے جیسے شہد کی مکھی کو اس وقت کھا جاتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شہد ہے۔ امام کو ہوتا ہے، ابھی چند روز پہلے ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ امام کاظم علیہ السلام ابھی امامت کا شروعاتی دور ہے۔ ایک ضعیفہ بی بی شقیقہ کیا طرف سے کچھ ہدایہ امام کی خدمت پہنچتے ہیں، امام ان کے ہدیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے ایک رقم 40 درہم یا 40 دینار کی ان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے 19 روز بعد تمہارا انتقال ہو جانے والا ہے اور میں خود آ کر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ امام کو ہوتا ہے کہ جو اپنے شیعوں کی زندگی کے ایک ایک منٹ کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، ایک ایک لمحے کو معلوم رکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یا ان کی زندگی میں اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ امام کی شخصیت، یعنی ہر وقت امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر لمحے امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب جب ہم اپنے کسی بھی عمل کو انجام دیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارا امام ہے۔ یہ ہفتہ محافل کا ہفتہ ہے، اس ہفتے میں انشاءاللہ 15 شعبان میں پورے عالم میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں محافل ہوگی اور لوگ اظہار عقیدت کو اپنے امام سے پیش کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہادت یا ولادت پر امام سے اظہار عقیدت کو پیش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے
کہ کچھ نیکیاں ایسی انجام دے کہ جن کو خالصتاً للہ انجام دے، جن میں دکھاوا نہ ہو، جن میں ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اس لیے ان کام کو انجام دے کہ آج ہمارے باب امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہے تو ٹھیک ہے، آج کے روز سے میں عزم کرتا ہوں کہ میں اول وقت نماز گزاروں میں ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج مولا کی ولادت ہے، آج امام کی ولادت ہے، لہذا میں عزم کرتا ہوں کہ آج کے دن سے میں برائیوں سے دور ہو جاؤں گا۔ آج کے دن سے میں عزم کرتا ہوں کہ میں اپنے آقا و مولا کے لیے ہر نیک کام کو انجام دوں گا۔ پروردگار عالم سے دستمدعا ہوں کہ معبود اس نیک کام میں توفیقات کو ہمارے شامل حال فرما۔ جیسا کہ جانتے ہیں، ہم نے اب سے چند ہفتے پہلے ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہفتے کی مناسبات کو یا مہینے کی مناسبات کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے الحمدللہ 1 سال مکمل ہو گیا۔ حقیر آپ کی خدمت میں ہے، 1 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو دوبارہ تکرار نہ ہو اور دوسرے مسائل کے اوپر بھی بات ہوتی رہے، لہذا کوشش ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نفیس و بہترین کتاب نہج البلاغہ سے جو آخری حصہ کلمات قصار کا ہے، ان میں سے ہم کچھ کو آپ کی خدمت میں ہر ہفتے پڑھا کریں۔ آج جس حدیث مبارکہ کی نوبت ہماری اس خطبے میں پہنچی ہے، اس کا نمبر 8 ہے، جس میں امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو دوسرے کی نیکیاں بھی اس کے لیے گنوا دیا کرتی ہے یا اس کے حوالے کر دیتی ہے، اور جب دنیا کسی سے منہ پھیر لیتی ہے تو دوسروں کی برائیاں بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا کرتی ہے۔ یہ پروردگار کا نظام نہیں ہے کہ باپ کا بدلہ باپ سے ہوگا، بیٹے کا بدلہ بیٹے سے ہوگا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی بری بات بھی انہیں اچھی لگا کرتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ماں باپ اگر خدا نخواستہ کسی کا بچہ اس کا رنگ اس طرح کا ہے، حقیقت میں رنگ اور بو اور ان سب کا قائل نہیں ہوں، رنگ کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، کالا ہونا کسی کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر انسان محبت کرتا ہے کسی سے اور وہ دنیا کی کالے رنگ کو برا کہتا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، چاہے جو ہو اس کا، تو اس کا وہ کالا رنگ بھی اسے پسند آتا ہے۔ اگر اس کے جسمانی طور پر کوئی عیب بھی ہے تو وہ اس کی عیب جو ہے اسے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحب یعم و یسم، محبت اندھی ہوتی ہے
محبت دیکھتی نہیں ہے، جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی برائی اسے نظر نہیں آتی، اس کی صرف اور صرف اچھائیاں انسان کو نظر آیا کرتی ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تو کلمات قصار کے اس 8ویں جز میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا جس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی اس کے حوالے کر دیتی ہیں، اور جب دنیا کسی کو پسند نہیں کرتی، کسی کو اچھا نہیں سمجھتی، کسی کو دوست نہیں رکھتی، کسی سے محبت نہیں کرتی ہے، کسی سے نفرت کرتی ہے، تو اس کی برائیوں کو بھی، اس کی اچھائیوں کو بھی برائی سمجھا جاتا ہے، بلکہ دوسرے کے عیوب کو، دوسروں کی برائیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین نہج البلاغہ کے 90 حصے، 90 قول، کلمات قصار کی 90 قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے میل جول رکھو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر کریا کریں، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ اللہ اکبر، کتنی دقیق بات مولا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ملاقات رکھو، تمہارے تعلقات اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جب تک زندہ رہو لوگ چاہیں کہ ارے بھائی اس سے ملنے چل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ دیکھا نا آپ نے، بعض لوگ آپ کی نگاہ میں ایسے ہوں گے کہ نہیں بھائی اس سے تو ملاقات کے لیے ضرور جانا ہے، فلاں سے ملاقات کے لیے ضرور جانا، بہت دن ہو گئے ان کو دیکھے ہوئے، فلاں چچا، فلاں پھوپھی، فلاں خالہ، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، فلاں عزیز، ملنے کے بعد کچھ پیسے نہیں دینے والا ہو، ملنے کے بعد کچھ دینے والا نہیں ہے، وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس سے جو خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں جتنا ہو سکے اس سے ملاقات کریں، جتنا ہو سکے اس سے ملاقات۔ تو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ گٹس ہونے چاہیے، تمہارے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم سے ملاقات کرنا چاہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریا کریں، لوگ روئیں تمہارے۔ میں اب سے 1-1.5 سال پہلے مولانا کلب سعدی صاحب کے انتقال ہوا، میں خود لکھنؤ تھا، سڑک پہ میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں تھیں جو گریا کر رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ اب یہ یقینی تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھی، ان کی بھائی بہن ان کے گھر سے کوئی نہیں تھی، وہ ایسی قوم کی اہل شہر تھی، لیکن ان کے انتقال کے اوپر رو رہے ہیں۔ کیا کوئی بغیر کسی بات کے کسی کے لیے رونے والا ہے؟ کچھ تو اس نے نیکی کی ہوگی کہ جو انسان اس کے لیے ایسا رو رہا ہے کہ جیسے اپنے گھر کے کسی عزیز کے اوپر رو رہا ہے۔ کوئی تو نیکی انہوں نے انجام کی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں لوگ ان پر رونے والے ہیں۔ تو امیر المومنین ہم سے چاہتے ہی ہیں کہ دنیا کی جتنی نیکیاں ہو سکے ہم اپنے اندر جمع کر لیں، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جب تک زندہ رہیں لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب مر جائیں تو لوگ ہمارے اوپر روئیں، گریا۔ کلمات قصار کے کلمہ نمبر 10 میں، ارشاد نمبر 10 میں مولا فرماتے ہیں کہ جب دشمن پر غلبہ پالو
تو اس قدرت کو پروردگار عالم کا شکر قرار دو. معاف کرنے کے ذریعے سے اس قدرت کے اوپر، اب قدرت ہے آپ کے پاس، کسی شخص نے ہمارے لیے کوئی نقصان کیا، کسی نے کوئی نقصان کیا، اب میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں یا بدلہ نہیں لے سکتا؟ اب جو بدلہ نہیں لے سکتا وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، لہذا معاف کرے گا ہی، اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ اس طاقت کا شکریہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بندے کو معاف کرنے کو قرار دو. یہ اس کا اصل شکریہ. بارگاہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يكتب حقه قائل ولا يمسي نعمه العادل ولا يؤدي حقه المجتهد. فكان الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان الرزق. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دین مبین اسلام ہم سب سے حکم دیتا ہے کہ تمام تر واجبات کو ان کے اوقات میں، خصوصاً نماز کے لیے ان کے اوقات میں بجا لائیں اور نمازوں میں ان کے وقت پر حاضر ہیں. دیکھیے وہ افراد کہ جو نہیں آئے ان سے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ مومنین کے جو حاضر ہیں الحمدللہ کے حاضر ہیں، آپ سے ہی گزارش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نماز جمعہ کے خطبات کے اوائل میں حاضر ہو سکیں گے تو انشاءاللہ خطبے سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اور آخرت میں بھی فائدے اٹھا سکیں گے. دین اسلام حکم دیتا ہے کہ عالم اسلام کے بارے میں ہم ہمیشہ چرچا میں رکھیں، ذکر رکھیں، یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں کیا ہوا. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں جو زلزلے آئے اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ حتیٰ فلسطین کے مومنین بھی، مسلمان بھی وہاں مدد کے لیے گئے تھے. اب جو وہاں سے لوٹ کے آ رہے تھے ان کے اوپر منحوس زمین، منحوس قوم یہود، ان کے لوگ، ان کے ملک کے رہنے والے اور ان کی فورسز نے حملہ کر دیا. فلسطین کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر پچھلے ہفتے کی بات ہے، جو مدد کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ان کے اوپر اسرائیلیوں نے حملہ کیا. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. پروردگارہ
ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تیری بارگاہ میں ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آخری حجت کو ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ان ظالموں کا، ان کے ظلم کا بدلہ دیا جا سکے اور مظلوموں کی حمایت کی جا سکے۔ پروردگارا، ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگارا، درود و سلام میں آخر حجت، آخری نقائب حضرت امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما، میرے معبود جو بھی اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بھی گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بھی سہارا سہارا عطا فرما، جو مریض ہے انہیں شفا کل عاجل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم عنایت فرما، ہم ان کے اولاد انصار کو شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی